اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، فہم دین کورس کا آج ہمارا 5واں دن ہے۔ حفظ کے لیے سورہ حج کی اس آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کے اوپر کان لگاؤ، یعنی غور سے اس کو سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس سے چھڑوا بھی نہیں سکیں گے، ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہیں طلب کرنے والا بھی، اور جس کو وہ چاہ رہا ہے تو وہ بھی کمزور ہے۔ محترم احباب، اللہ رب العزت ہر قسم کے سارے اختیارات کے مالک ہیں، اور اختیارات کے حوالہ سے اللہ رب العزت اسباب کے محتاج بھی نہیں ہیں، لیکن بڑی نادانی کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ جو اللہ رب العزت کے علاوہ غیروں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی یا علی مدد، کبھی یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی غیر اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ان سے حاجتیں طلب کر رہے ہوتے ہیں، ان کی قبروں پہ جا جا کے ان کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں پر ایمان والوں کو اللہ نے خاص خطاب نہیں کیا، بلکہ سارے لوگوں کو خطاب کیا، کیونکہ ایمان والے تو پہلے ہی توحید کے اوپر قائم ہیں، اور یہ باقی لوگوں کو توجہ دلانی ہے کہ لوگوں، تم کن کی طرف جا رہے ہو، کن کو معبود بنا رہے ہو، کن سے اپنی مرادیں مانگ رہے ہو۔ ایک مثال سنو کان لگا کے، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی ہرگز نہیں بنا سکتے، اگرچہ وہ سارے کے سارے اس کام کے لیے اکٹھے ہو جائیں، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں وہ سارے مل کے کوشش شروع کر دیں تو وہ ایک مکھی تک بھی پیدا کوئی نہیں کر سکتے۔ میرے محترم احباب، سائنسی ایجادات وہ اور چیز ہوتی ہے، اور فوکل اسباب کچھ پیدا کر دینا اور چیز ہوتی ہے۔ سائنسی ایجادات میں اگر کل کو کوئی روبوٹ نما مکھی کوئی پیدا کر دے، بنا دے، تو وہ کہنے لگ جائے کہ دیکھو جی، قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتا، تو ہم نے تو یہ روبوٹ مکھی بنا دی ہے۔ تو بھئی، جو آپ نے بنائی ہے اس کا جو مادہ استعمال کیا ہے، کیا وہ آپ نے پیدا کیا ہے؟
وہ آپ نے پیدا نہیں کیا ہوا، وہ جو بھی مادہ اس کے اندر استعمال ہوا ہے، جو مواد استعمال ہوا ہے، وہ اللہ رب العزت کا پیدا کردہ ہے۔ تمہارے بنانے کی تو سب سے پہلی بنیاد ہی یہ ہونی چاہیے کہ تم عدم سے وجود میں لاؤ، کہ کچھ بھی نہیں ہے اور تم بنا کے دکھاؤ۔ جن مشینوں کو استعمال کر کے تم نے وہ بنایا ہے روبوٹ، تو کیا وہ مشینیں جو ہیں ان کا جو مواد ہے، ان کا مادہ ہے، وہ تم نے خود بنایا ہے؟ وہ بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اسباب کو استعمال کیے بغیر اپنے اختیار سے بنا کے دکھاؤ تو وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے، ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ رب العزت کے اسباب کو استعمال کر کے تو ان کو کسی شکل میں ڈھال لینا، یہ تخلیق نہیں ہوا کرتی، یہ ترتیب ہوا کرتی ہے۔ تو مرتب تو کئی ہوتے ہیں لیکن خالق کوئی نہیں ہے۔ خالق وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں لے کے آئے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت یہ چیلنج کرتے ہیں کہ وہ ہرگز ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے، اگرچہ سارے معبودان باطلہ اس کے لیے اکٹھے بھی ہو جائیں تو وہ مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ مکھی بنانا تو بہت بڑی دور کی بات ہے، ایک چھوٹا سا وجود مکھی کا، اس کے اندر کئی نظام بنانے پڑیں گے، نظام انہضام ہے اس کے اندر نظام تناسل ہے، اس کے اندر نظام تنفس ہے وغیرہ، بڑا کچھ بنانا پڑے گا۔ لیکن صرف ایک مکھی ان کے آگے سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ تو چھینی ہوئی چیز مکھی سے چھڑا تک بھی کوئی نہیں سکتے۔ ایک ذرہ اگر ان کی پلیٹ میں سے اٹھا کے لے گئی ہے مکھی، جو پیر بنے ہوئے ہیں، جو معبود جن کو سمجھا جا رہا ہے، تو ایک ذرہ ان کی کھانے کی پلیٹ میں سے وہ مکھی اٹھا کے لے گئی ہے تو وہ تو اس مکھی سے واپس چھڑا بھی کوئی نہیں سکتے ہیں، اس حد تک کمزور ہیں۔ تو تم نے ان کو معبود بنانا شروع کر دیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ مدد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو طلب کرنے والے وہ بھی کمزور ہیں، اور جس کو طلب کر رہے ہیں، جس کے لیے طلب کر رہے ہیں، تو وہ بھی بہت کمزور ہیں۔ اللہ اللہ، یہاں پر اللہ رب العزت نے تعبیر یہ استعمال کی ہے کہ اِن یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے۔ اب چھیننا کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارے محاورے میں چھیننا تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندے نے کوئی چیز مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہے اور دوسرا آ کے کوشش کر رہا ہے کہ میں اس سے لے لوں، وہ اس سے چھینا جھپٹی کر رہا ہے، وہ اسے جو ہے وہ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ نہیں دے رہا، وہ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، چھیننا تو اس کو کہتے ہیں۔ لیکن مکھی اس طرح ہاتھا پائی تو نہیں کرتی ہے، مکھی اس طرح چھینا جھپٹی تو نہیں کرتی ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مکھی ان سے چھین کے لے جائے تو یہ تعبیر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے تو یہ ان کی انتہائی کمزوری کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اللہ اللہ، دیکھیں اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور مکھی آتی ہے آپ کے کھانے کی پلیٹ پہ بیٹھتی ہے، کیا آپ اس کو آرام سے بیٹھنے دیں گے؟ آپ اس کو اڑانے کی کوشش کریں گے نا، اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو نہیں کہ آ رہی ہے تو آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے میں بھی کھائی جانا ادھروں، تو بھی ادھروں کھائی جا مست ہو کے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کو اڑانے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ آپ کو جو ہے، آپ کی جو نفیس طبیعت ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتی ہے کہ ادھر سے مکھیاں آ کے آپ کو آپ کی پلیٹ میں بیٹھی ہوں اور آپ اس کو کھا رہے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کی جو فطرت سلیمہ ہے اگر وہ کسی حد تک قائم ہو تو وہ تو اپنے کھانے پر مکھی کو بیٹھنے تک بھی نہیں دے۔ تو جو پیر ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، جن کو بنایا گیا ہوتا ہے معبود، تو چلو ان کے جو غلط دعوے ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن بہرحال ہیں تو انسان، تو ہیں بھی مسلمان کہلانے والے، وہ کوئی عیسائی راہب تو ہے نہیں کہ عیسائی راہب جو ہیں وہ گندگی پسند کرتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں وہ بہرحال گندگی کو پسند تو نہیں کرتے ہیں۔ اب پیر صاحب بھی یہ چاہتے تو نہیں ہیں کہ مکھی میری پلیٹ پہ آ کے بیٹھے، لیکن وہ آ کے بیٹھتی بھی ہے اور کوئی نہ کوئی ذرہ اٹھا کے لے بھی جاتی ہے۔
تو اس لیے چونکہ پیر صاحب تو نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ لے کے جائے، پیر صاحب تو اس کو بھگانے کی کوششیں کر رہے تھے، اس کے باوجود وہ آ گئی، اس نے وہ پلیٹ سے ذرہ اٹھا لیا، تو گویا کہ پیر کے اخلاق کو جو تباہ کر گئی نا. پیر تو اس کو بیٹھنے بھی نہیں دینا چاہ رہا تھا، لیکن وہ تو لے گئی. تو اس چیز کو اللہ نے تعبیر کیا ہے کہ وہ چھین کے لے گئی ہے، کیونکہ وہ پیر تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ لے کے جائے، پھر بھی وہ لے گئی ہے، تو پھر گویا کہ وہ چھین کے لے گئی ہے. اللہ اللہ. تو میرے محترم احباب، اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ عقیدہ توحید کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کے اوپر مضبوط رکھے کہ سب کچھ کر سکنے والا اللہ ہی ہے. آج کے درس کی جو ہماری دوسری چیز ہے، ایک مختصر سی حدیث مبارکہ، اس کو یاد کرنا ہے اور اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے. موتا امام محمد سے میں اس کو پیش کر رہا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس چیز کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنا ہے کہ یہ روایت ہم موتا امام محمد سے پیش کر رہے ہیں. اس کو ذرا اچھی طرح ذہن نشین رکھنا ہے، اور جب بھی یہ کبھی پیش کرنی ہے تو یہ موتا امام محمد کا نام لے کے پیش کرنی ہے. اس کی وجہ میں انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں تھوڑی دیر تک. تو اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی خلف الامام فقرات الامام لہو قرات. من صلی، جس نے نماز پڑھی خلف الامام، امام کے پیچھے، فقرات الامام لہو قرات، تو امام والی قرات اس کی بھی قرات ہو گئی. کل برادر شہباز صاحب یہ پوچھ رہے تھے اس کے متعلق، تو میں نے گزارش کی تھی کہ اس کے اوپر بات انشاءاللہ آنے والی ہے. اللہ اللہ. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بڑا واضح ہے کہ جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو امام والی قرات اس کی قرات ہو گئی ہے. تو جب امام والی قرات اس کی قرات ہو گئی ہے تو پھر مقتدی نے خود کوئی قرات نہیں کرنی. بڑی واضح بات ہے. لیکن دور حاضر میں میرے کچھ احباب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مقتدی نے پیچھے سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہوتی ہے. جس وقت یہ ہم حدیث پیش کرتے ہیں نا تو سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں ضعیف ہے، اور پھر ضعیف ہونے کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر جابر جوفی موجود ہے، اور آپ کے اپنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کی آپ تقلید کرتے ہیں، وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے آدمیوں سے آج تک میں ملا ہوں، جابر جوفی جتنا جھوٹا بندہ مجھے آج تک کوئی نہیں نظر آیا. سب سے زیادہ جھوٹا جس سے میں ملا ہوں وہ آج تک جابر جوفی ہے. تو جابر جوفی کی روایت کو آپ پیش کر رہے ہیں جس کے متعلق آپ کے اپنے امام نے کہا کہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے. تو ہم موتا امام محمد نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں، دکھاؤ کدھر ہے اس میں جابر جوفی. اس میں کوئی جابر جوفی ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو پیش ہی موتا امام محمد سے کیا ہے. موتا امام محمد میں اس حدیث کی صحیح سند ہے. اب ایک حدیث اگر ایک کتاب کے اندر بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، کسی دوسری کتاب میں اس کی روایت کرنے میں جابر جوفی بھی آ گیا ہے، تو صرف وہ سند ضعیف ہوگی نا جو صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، وہ تو نہیں ضعیف ہو جائے گی. اگر اس طرح حدیثیں ضعیف ہونے لگے نا کہ کسی سند میں بھی کوئی جھوٹا بندہ آ جائے تو وہ روایت ضعیف ہو جائے، تو پھر تو شاید ذخیرہ احادیث میں کوئی حدیث بھی نہ بچے. کیونکہ کوئی بھی حدیث ہوگی اس کی کئی سندیں ملیں گی، اور کسی نہ کسی سند میں کوئی نہ کوئی تو جھوٹا مل جائے گا، کوئی نہ کوئی کذاب مل جائے گا. تو بھائی جس حدیث کی ایک سند بالکل صحیح سامنے آ رہی ہو تو پھر وہ حدیث صحیح ہوتی ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر جس وقت یہ روایت آئی ہے تو وہاں پر واقعی جابر جوفی موجود ہے، لیکن ہم اس کو سنن ابن ماجہ سے پیش ہی نہیں کر رہے، ہم اس کو پیش کر رہے ہیں موتا امام محمد سے، اور موتا امام محمد میں کوئی جابر جوفی موجود نہیں ہے.
موطا امام محمد کے جتنے راوی ہیں اس حدیث کے وہ سارے ثقہ راوی ہیں، ان کے اندر کوئی بھی ضعیف راوی نہیں ہے، تو اس لیے یہ حدیث صحیح ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ان کے بھی علماء سے پوچھو نا کہ سچی قسم کھا کے کہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کبھی بھی نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بھی قطعی یقین ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ وہ سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات نہیں نہ کرتے امام کے پیچھے، کس وجہ سے نہیں کرتے؟ اسی حدیث کی وجہ سے نہیں کرتے۔ تو باقی قرات کے لیے یہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے، تو پھر سورہ فاتحہ کے لیے یہ کیسے ضعیف ہوگی بھائی؟ تو اصول ایک ہی ہونا چاہیے، جب یہ باقی قرات کے لیے صحیح حدیث ہے اور اسی حدیث کی وجہ سے باقی قرات نہیں کرتے ہمارے احباب، تو پھر یہ حدیث سورہ فاتحہ کے لیے بھی صحیح ہے بھائی۔ اللہ اللہ، وہ اس کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھائی کوئی لمبا چوڑا جھگڑا ہی نہیں ہے اس میں، جو آپ نے حدیث پیش کی ہم اسی کو لے لیتے ہیں، ہم اسی کو لے لیتے ہیں، لیکن اتنی گزارش یہ ہے کہ لو وہ حدیث پوری، وہ حدیث ہم لینے کے لیے ہم تو اس کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں، ہمیں تو کسی حدیث سے کوئی معاذ اللہ اختلاف نہیں ہے، ہم اس پہ بھی عمل کرتے ہیں، اس پہ بھی عمل کرتے ہیں، لیکن ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ بھائی خدا را وہ حدیث پوری لو نا اور پوری پر عمل کرو۔ دیکھو ایمان جو قبول کیا ہے وہ امام بخاری پہ تو نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا ہے نا۔ اگر امام بخاری رحمہ اللہ نے اتفاقاً وہ حدیث اپنی کتاب میں اتنی لکھی ہے، لیکن حدیث کی دیگر کتابوں میں وہ حدیث پوری مل جاتی ہے اور بالکل صحیح سند کے ساتھ مل جاتی ہے، تو پھر جہاں پوری ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے نا، آدھی حدیث کے اوپر تو نہیں عمل کرنا چاہیے۔ امام بخاری پر ایمان نہیں ہے ہمارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، تو جب ثابت ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ اتنا نہیں ہے، اس کے آگے بھی لفظ موجود ہے، تو پھر اس لفظ کو بھی ساتھ ملا کر عمل کرنا ہے۔ تو صحیح سند کے ساتھ حدیث کی دیگر کتب کے اندر وہ یہ موجود ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، کہ جس نے سورۃ الفاتحہ اور کچھ زائد نہ پڑھا اس کی نماز نہیں ہے۔ اس میں فصاعدن کا لفظ بھی موجود ہے، بعض ترک کے اندر فصاعدن کا لفظ ہے، بعض ترک کے اندر والسورت کا ساتھ لفظ ہے کہ ساتھ کوئی اور سورت، بعض میں 3 آیتوں کا ذکر ہے، بعض میں کچھ زائد ہونے کا ذکر ہے، کوئی بھی لفظ ہے، لیکن کئی سندوں کے ساتھ اضافہ ثابت ہے، اور وہ سارے سندیں بھی صحیح سندیں ہیں کہ جن کے ساتھ اضافہ ثابت ہے۔ خاص طور پر ایک بندے کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ امام معمر کی روایت میں اضافہ موجود ہے، امام معمر رحمہ اللہ ان کی روایت میں اضافہ موجود ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ امام معمر اگر اکیلے بھی روایت کر رہے ہو نا تو وہ روایت قابل قبول ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی اور اس کے اندر ایک لفظ ذکر کیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، تو یہ جو لفظ ذکر ہوئے نا، تو امام بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھنا یہ صحیح سند سے ملا ہے آپ کو؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا یہ امام معمر نے ذکر کیا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو قبول کیا ہے۔ سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا کہ امام معمر کے علاوہ بھی کسی نے یہ روایت کیا ہے، یہ اضافہ ان کے علاوہ بھی کسی سے ملتا ہے؟ امام بخاری نے کہا کہ نہیں، صرف امام معمر نے اس کو روایت کیا ہے اور میں اس کو اپنی بخاری کے اندر قبول کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ امام معمر ایک اکیلے وہ ایک اضافہ روایت کرتے ہیں، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ قابل قبول ہے۔ تو یہ والا اضافہ فصاعدن والا یہ صرف امام معمر نے نہیں، یہ تو کئی راویوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے،
اور صحیح مستند راویوں نے ذکر کیا ہے، تو اس لیے پوری حدیث وہ بھی لو، پوری حدیث یہ بھی لو، مسئلہ سارا حل ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ جو امام کے پیچھے ہے تو امام والی قرات اس کی قرات ہو جاتی ہے، اور وہ دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ جو سورہ فاتحہ اور کچھ زائد نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو وہ حدیث ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے فاتحہ کے ساتھ کچھ زائد بھی پڑھنا ہوتا ہے، کچھ زائد جو ہے وہ امام نے پڑھنا ہوتا ہے یا اکیلے بندے نے پڑھنا ہوتا ہے۔ مقتدی کے لیے کچھ زائد پڑھنے کا تو میرے وہ احباب بھی قائل کوئی نہیں جو فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، تو جب وہ کچھ زائد پڑھنے کے قائل نہیں ہیں تو پھر وہ اس حدیث کو جو ہے وہ اپنے مطلب کے لیے پیش کوئی نہیں کر سکتے۔ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ اور کچھ زائد نہیں پڑھا، تو یہ روایت مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ امام کے لیے ہے جس نے فاتحہ کے ساتھ کچھ زائد پڑھنا ہوتا ہے، یا اکیلے بندے کے لیے ہے کہ جس نے فاتحہ کے ساتھ کچھ زائد پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے ہے۔ مقتدی کے لیے یہ والی ہے جو کہ موطا امام محمد سے ہم نے نقل کی ہے، اور یہ بھی 100% صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ تو ساری حدیثوں پہ عمل کرو، اس کے اوپر بھی بھائی آدھی پہ عمل نہ کرو، بس ہماری اتنی سی گزارش ہے، اس کو بھی پوری پر عمل کرو، اس پر بھی پوری پر عمل کرو۔ اب وہ آدھی حدیث کو لے لیتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں فاتحہ کے مسئلے میں، اور اس حدیث کا بھی باقی حصہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ تو بھائی زیادتی کی بات ہے۔ اچھا جی، ایک آخری بات اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ نمازیں وہ ہوتی ہیں کہ جن میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، کچھ نمازیں وہ ہوتی ہیں کہ جن میں پست آواز سے قرات کرتا ہے، لیکن بھائی جو پست ہوتی ہے نہ ہوتی وہ بھی قرات ہی ہے۔ اللہ اللہ، آج کا ہی ہمارا جو سبق ہے اس میں جو اگلی چیز آ رہی ہے تو اس میں نماز کے 6 فرض لکھے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر قرات بھی ایک فرض لکھا ہوا ہے، نماز کے اندر قرات فرض ہے۔ اب جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے یہ پورے 6 فرض ادا کرنے ہیں نا، اکیلے نماز پڑھتے ہوئے بھی پورے 6 فرض ادا کرنے ہیں، تو تب نماز ہوگی نا، تو قرات بھی کرنی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اونچی قرات کی ہے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے؟ صرف امام تو اونچی قرات کرتا ہے، مقتدی جو ہے وہ اونچی قرات کوئی نہیں کرتے، بلکہ وہ تو ہمارے نزدیک تو کرتے ہی نہیں ہیں، جو اہل حدیث حضرات کے نزدیک کرتے بھی ہیں تو پست کرتے ہیں، اونچی کوئی نہیں کرتے۔ اور اکیلا بندہ جب نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اونچی کوئی نہیں کرتا، لیکن قرات تو ہو جاتی ہے نا، قرات ہوتی ہے تو تبھی فرض ادا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ قرات صرف اونچا پڑھنے کو نہیں کہتے، پست بھی پڑھے تو اس کو بھی قرات ہی کہتے ہیں۔ امام جس وقت پست بھی پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو اس کو بھی قرات ہی کہا جاتا ہے۔ تو جب اس کو بھی قرات ہی کہا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس طرح امام کی قرات مقتدی کی قرات ہو جاتی ہے، تو بے شک امام نے اونچا پڑھا ہے یا پست پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی فرق نہیں کیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اعتماد کرنا ہے تو ہر لحاظ سے اعتماد کریں نا، کہ امام اونچی پڑھے تو تب بھی آپ اعتماد کریں کہ امام والی ہماری ہو گئی، اور امام پست پڑھے تو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اعتماد کریں کہ امام والی ہماری ہو گئی۔ جو حضرات فاتحہ پیچھے پڑھنے کے قائل ہیں تو وہ بھی باقی قرات کرنے کے قائل کوئی نہیں، تو وہ باقی قرات کہتے ہیں کہ بے شک امام پست بھی کر رہا ہے، ظہر کی نماز بھی پڑھا رہا ہے، عصر کی بھی پڑھا رہا ہے، تو پیچھے فاتحہ کے علاوہ نہیں پڑھنا کیونکہ امام والی ہماری ہو گئی۔ تو اگر امام والی سری نمازوں میں امام والی جو ہے وہ ہماری ہو جاتی ہے جو زائد ہے سورہ فاتحہ سے، تو پھر سورہ فاتحہ بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی قرات ہی ہے۔ تو قرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ امام کی قرات اس کی قرات ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہا کہ امام کی قرات تم سنو تو تب تمہاری ہو جائے گی، اگر نہیں سنو تو نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ جس کا بھی امام ہے تو امام کی قرات اس کی قرات ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مکبر مقرر کیے تھے۔ مکبر حضرات جو ہوتے ہیں صرف تکبیروں کو بلند آواز سے دور کے مقتدیوں تک پہنچاتے ہیں نا، قرات کو تو بلند آواز سے نہیں نا پہنچاتے۔ 1 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تو چند صفوں نے سنی ہوگی نا، اور 1,00,000 کا جب مجمع ہے تو وہ صفیں بھی کتنی دور دور تک ہوں گی. ہو سکتا ہے پہلی صف کے بھی آخری لوگوں نے کوئی نہ سنا ہو، پہلی صف کے بھی جو قریب قریب ہے انہوں نے تو نبی وسلم کی قرات سنی ہے، لیکن نہ پچھلی صفوں والوں نے سنی ہے، نہ پہلی صف کے بھی سائڈوں والوں نے سنی ہے. تو کیا صحابہ کرام کی نماز کوئی نہیں ہوئی تھی؟ قرات تو انہوں نے سنی کوئی نہیں. تو جب سنے بغیر بھی قرات صحابہ کرام کی ہو گئی تو ہماری بھی ہو جاتی ہے. سری نمازوں میں ہم نہیں سنتے تو تب بھی ہماری ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں جہری نماز کی بات کر رہا ہوں کہ جہری نماز میں بھی صحابہ کرام نے، تمہارے خیال میں چلو فرض کرو میں یہ بھی مان لوں کہ جی فاتحہ امام نے پڑھی، صحابہ نے پڑھی ہوگی، لیکن فاتحہ کے علاوہ تو تم بھی مانتے ہو کہ نہیں پڑھا. جتنا بھی محدود دائرہ کرو تو اتنا تو ماننا پڑے گا نا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر فاتحہ کے علاوہ جو باقی قرات ہے وہ صحابہ کرام نے کوئی نہیں پڑھی، اور 1,00,000 صحابہ میں سے چند ہزار نے تو نبی وسلم کی قرات سنی ہے، باقیوں نے کوئی نہیں سنی. تو جنہوں نے نہیں بھی سنی تو پڑھا انہوں نے بھی کوئی نہیں. جب انہوں نے نہیں پڑھا، جبکہ نبی وسلم کی قرات نہیں سنی، تو ان کی نماز ہو گئی. تو اسی طرح سری نمازوں کے اندر بھی جس وقت ہم امام کی قرات نہیں سنتے تو ہم نے قرات کوئی نہیں کرنی، ہماری قرات ہو جاتی ہے. نبی وسلم کے فرمان پر پورا اعتماد رکھنا چاہیے. اچھا جی، اگلی چیز آج کے درس کے لیے نماز کا طریقہ اور اس کے فرائض. تو 6 چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں، ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. فرض میں سے کوئی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. سب سے پہلی تکبیر تحریمہ جو ہے، ابتداء میں جو کانوں تک ہاتھ لے جا کے تکبیر کہی جاتی ہے تو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ فرض ہے. نمبر 2 قیام فرض ہے. نمبر 3 قرات جو ہے فرض ہے. قرات فرض ہے، کوئی بھی قرات ہو جائے، مخصوص قرات فرض نہیں ہے. البتہ اس فرض کے اندر پھر 2 واجب ہیں. سورہ فاتحہ بھی الگ واجب ہے اور ساتھ کوئی اور چیز ملانا یہ الگ واجب ہے، امام کے لیے بھی اور اکیلے بندے کے لیے بھی. مقتدی کے لیے یہ امام والی ہی ہو جاتی ہے. تو فاتحہ پڑھنا اس کی حیثیت واجب کی ہے، ساتھ مزید قرات کرنا اس کی حیثیت بھی واجب کی ہے. لیکن کوئی بھی قرات ہو جائے فرض ادا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی رکعت میں آپ بے خیالی میں سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے قرات آگے کرنی تھی لیکن وہ بھول گئے اور آپ رکوع میں چلے گئے، آپ کی نماز ہو جائے گی کیونکہ قرات تو ہو گئی ہے، لیکن الگ ساتھ ملانا وہ واجب تھا، وہ واجب چھوٹ گیا ہے. واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لیتے ہیں آخر پہ، تو سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یا پھر آپ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں اور سورہ فاتحہ اتفاقاً چھوٹ گئی ہے آپ سے، اور آپ نے کوئی اور قرات تو کر لی ہے لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو پھر بھی قرات تو ہو گئی، فرض تو ادا ہو گیا. جب فرض ادا ہو گیا تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن واجب چھوٹنے کی وجہ سے آخر پہ سجدہ سہو کرنا ہوگا. لیکن اگر فرض کرو آپ نے بالکل قرات کی ہی نہیں ہے، آپ نے قرات کی ہی نہیں ہے جبکہ آپ مقتدی بھی نہیں ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، یا آپ امام ہیں اور قرات آپ نے کی نہیں ہے، اللہ اللہ دھیان کہیں اور تھا اور ثنا پڑھنے کے بعد تحیات شروع کر دی قیام کے اندر، عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے رکوع کر لیا، آپ نے قرات کی نہیں ہے. جب قرات کی نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو قرات فرض ہے، کوئی بھی قرات ہو جائے فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن سورہ فاتحہ ایک الگ واجب ہے، 7 سورت ملانا الگ واجب ہے. تو ان میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ گئی تو فرض تو ادا ہو جاتا ہے، سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ دونوں چیزیں ہی چھوٹ گئی، قرات ہوئی نہیں، تو پھر جو ہے وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. چوتھا فرض ہے رکوع، 5واں فرض سجدہ، اور 6واں فرض آخری قعدہ جو ہے تشہد کی مقدار بیٹھنا، عبدہ ورسولہ تک کی مقدار بیٹھنا، یہ فرض ہوتا ہے. اللہ اللہ. اچھا جی، پڑھنے کے لیے صرف جو ہے
قرآن حکیم کا کچھ حصہ پڑھنا جو قرات ہے نا، فرض پڑھنا جو ہے نا وہ صرف یہی ہے، باقی جو کچھ پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر وہ سنت یا واجب وغیرہ کے درجے میں تو ہے، کچھ بھی اور پڑھنا فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ فرض کے درجے میں صرف یہ ہے کہ قرات کچھ ہونی چاہیے۔ نماز کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اور دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں مردوں نے، خواتین نے جو ہے کندھوں تک ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں اور سینے پر ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے۔ اگر امام ہیں یا منفرد ہیں تو پھر قرات بھی کرنی ہے، لیکن اگر مقتدی ہیں امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر خاموشی اختیار کرنی ہے۔ جس وقت قرات مکمل ہو جائے تو تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، طاق عدد میں رکوع کی تسبیحات کہنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہاں پر میں یہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ کئی احباب وہ سبحان ربی الاعلیٰ یہ یا ہے، ربی کے بعد یا ہے، تو اس کو یا کی بجائے حمزہ کا تلفظ کر دیتے ہیں، یوں بولتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ربی الاعلیٰ۔ یہ ربی الاعلیٰ نہیں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ تلفظ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ اور رکوع میں تو سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، تو دونوں میں بہرحال یہ ربی ہے، ربی ال نہیں ہے۔ تو رکوع میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ ہو جائے، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، جتنا بھی ہو لیکن ہو طاق دفعہ۔ اس کے بعد تسمیع کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے۔ تسمیع کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ۔ امام نے تسمیع کہنی ہوتی ہے، مقتدی نے تسمیع نہیں کہنی ہوتی۔ سمیع اللہ لمن حمدہ مقتدی نے نہیں کہنا ہوتا، امام نے تسمیع کہنی ہے، لیکن آگے جو تحمید ہے ربنا لک الحمد وہ امام نے نہیں کہنی، امام نے صرف تسمیع کہنی ہے، مقتدی نے صرف تحمید کہنی ہے۔ جو اکیلا پڑھ رہا ہے اس نے دونوں کہنی ہے، اس نے تسمیع بھی کہنی ہے، تحمید بھی کہنی ہے۔ تو تسمیع کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، سیدھے کھڑے ہو کے تحمید کہنی ہے، ربنا لک الحمد۔ ربنا لک الحمد کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، ربنا ولک الحمد کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، اللہم ربنا لک الحمد کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، اللہم ربنا ولک الحمد کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، چاروں طرح ثابت ہے، ورنہ کسی بھی انداز میں کہا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، جس وقت کھڑے ہو کے تحمید کہہ لیے، ربنا لک الحمد کہہ لیا ہے، تو پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں جانا ہے۔ سجدہ میں جاتے ہوئے اگر آپ کے کوئی کمزوری، کوئی بڑھاپا وغیرہ نہیں ہے اور آپ آسن انداز میں سجدہ میں جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے گھٹنے نیچے رکھنے ہوتے ہیں، گھٹنے نیچے رکھنے کے بعد پھر ہاتھ نیچے رکھنے ہیں، پھر سر نیچے لگانا ہے۔ لیکن اگر کوئی ضعیف ہے اس کو ہاتھوں کا سہارا پہلے لینا پڑتا، بعد میں رکھتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ صحیح انداز میں کر سکتے ہیں تو پھر گھٹنے پہلے رکھنے ہیں، پھر ہاتھ رکھنے ہیں، پھر آخر پہ سر رکھنا ہے۔ اور جس وقت سجدے سے اٹھنا ہے تو سر پہلے اٹھانا ہے، ہاتھ اس کے بعد اٹھانے ہیں، اور اگر اٹھ کے کھڑے ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے تو پھر آخر پہ گھٹنے اٹھانے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی اگر کوئی ضعیف ہے تو وہ ہاتھوں کا سہارا لیے ہوئے گھٹنے اٹھا لے پہلے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، کوئی بھی طاقت تعداد میں یہ پڑھ کے پھر بیٹھنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور بڑے آرام سے تحمل سے بیٹھ کے تو پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ یہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر اگر پڑھنا ہو کچھ تو رب اغفر لی 2 دفعہ رب اغفر لی، یہ 2 سجدوں کے درمیان پڑھا جا سکتا ہوتا ہے۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں یہ الفاظ بھی۔ 2 سجدوں کے بعد دوسرے سجدے کے اندر پھر تسبیحات کہہ کے، تو اگر پہلی رکعت ہے تو آپ نے سیدھے کھڑے ہونا ہے، دوسری رکعت ہے تو پھر اس میں آپ نے تشہد بیٹھنا ہے۔ دوسری رکعت جس وقت آپ نے آغاز کرنی ہے تو اس کے اندر ثنا نہیں پڑھنی، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے۔ دوسری رکعت کے آخر پہ جو ہے وہ تشہد بیٹھنا ہوتا ہے، اور تشہد جو ہے
اگر آپ کی 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز ہے تو پھر آپ نے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے تو پھر اٹھنا ہے، اور اگر آپ کی نماز 2 رکعت والی ہے تو پھر ساتھ ہی درود شریف بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ دعا جو ہے رب اجعلنی عام طور پر پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ دعا اس کو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تشہد کے آخر پہ خاص ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ خاص نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی بھی دعا، قرآنی دعا یا حدیث مبارکہ کی کوئی بھی دعا جو ہے وہ درود شریف کے بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ اور ایک دعا کو آپ بار بار بھی دہرا سکتے ہیں، کوئی بھی دعا آپ جو بھی آپ کے ذوق میں آئے وہ آپ کر سکتے ہیں اور بار بار اس کو دہرا بھی سکتے ہیں۔ اچھا جی، دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر اکثر جو ہے وہ تلفظ میں غلطی ہم کرتے ہیں اور وہ رحمت اللہ بول دیتے ہیں، رحمت اللہ نہیں ہے، رحمت اللہ، را پر زبر کے ساتھ بولنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر تلفظ جو ہے یہاں پر غلط ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملانی ہوتی، سنتوں کے اندر، وطروں کے اندر ملانی ہوتی ہے۔ نفل بھی اگر آپ ایک سلام کے ساتھ 4 یا 6 یا 8 نفل بھی ایک سلام کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں رات کے اوقات میں، تو اگر آپ زیادہ نفل پڑھ رہے ہیں ایک سلام کے ساتھ تو ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ ہوں یا پھر نفل اگر آپ ایک سلام کے ساتھ 2 کی بجائے 4 پڑھ رہے ہیں یا 6 پڑھ رہے ہیں یا 8 پڑھ رہے ہیں، تو ان کو اس طرح پڑھنے کے جیسے 2 رکعت الگ الگ ہیں، صرف درمیان میں سلام نہیں پھیرنا۔ مثلا 8 نفل اگر آپ ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا، تو پہلی رکعت پہ بھی ثنا پڑھنی ہے، تیسری میں بھی ثنا پڑھنی ہے، 5ویں میں بھی ثنا پڑھنی ہے، 7ویں میں بھی ثنا پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت کے بعد جو قاعدہ بیٹھنا ہے وہ بھی درود شریف اور دعا سمیت، چوتھی رکعت کے قاعدے میں بھی درود شریف اور دعا سمیت، چھٹی رکعت کا قاعدہ میں بھی درود شریف اور دعا سمیت، 8ویں رکعت کے قاعدہ میں بھی درود شریف اور دعا سمیت کرنا ہے۔ نفل اگرچہ رات کے اوقات میں، دن میں نہیں، رات کے اوقات میں ایک سلام کے ساتھ 8 تک پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن اولا جو ہے وہ یہی ہے کہ نفل 2 رکعت کر کے ہی پڑھے جائیں، 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے اور 2 رکعت کر کے نفل پڑھے جائیں، اولا یہی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آج کے درس کی ہماری چوتھی چیز ہے اذان کے بعد کی دعا۔ تو یہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کے اندر 1-2 لفظ جو ہیں وہ ہمارے میڈیا نے جو ہے وہ ہمیں زائد یاد کروا دیے ہوئے ہیں، جو کہ حدیث سے ثابت کوئی نہیں ہے۔ وَالدَّرَجَةُ الرَّفِيعَ کا لفظ کسی حدیث میں ثابت کوئی نہیں ہے۔ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ٹھیک ہے یہ ہماری دعائیں ہیں، یہ ہمیں اللہ عطا کرے، اللہ درجہ رفیع بھی عطا کرے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی قیامت کے دن عطا فرمائے ہمیں، لیکن جب جو کچھ حدیث سے ثابت ہے اذان کے بعد وہی دعا مانگنے، یہ شفاعت کے لیے دعا ویسے مانگتے رہے، لیکن اذان کے بعد کی دعا میں وہ ثابت نہیں ہے تو اپنے پاس سے اضافے نہیں کرنے چاہیے، جو حدیث سے ثابت ہے وہی دعا مانگنی چاہیے۔ تو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ بعض روایات میں صرف وعدتہ تک ہے اور بعض روایات میں انک لا تخلف المیعاد کا اضافہ بھی ہے، تو بہرحال چونکہ یہ بھی حدیث میں اضافہ ثابت ہے تو یہ والا اضافہ تو کیا جا سکتا ہے، وعدتہ تک پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر روایات میں وعدتہ تک جو ہے وہ دعا ملتی ہے، اور چونکہ انک لا تخلف المیعاد بہرحال یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے تو اس کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہم اے اللہ رب هذه الدعوة التامة، اس کامل دعوت کے رب، والصلاة القائمة، اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، آت محمد الوسیلۃ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ عطا کیجئے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائیے نہیں ہے، وسیلہ عطا کیجئے،
وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک مقام کا نام ہے، اور وہ ساری انسانیت میں سے وہ مقام صرف ایک بندے کو ملنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی ملنا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے لیے یہ دعا کیا کرو کہ آت محمد الوسیلہ، یا اللہ وہ جو مقام وسیلہ ہے جنت کا وہ مقام وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے۔ تو یہ مقام وسیلہ کے لیے دعا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانے کی دعا نہیں ہے۔ والفضیلۃ، اور فضیلت بھی عطا فرما، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور یا اللہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام محمود کے اوپر فائز فرما کہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ محترم احباب، آج کے ہمارے درس کی آخری چیز ایک عنوان کے حوالہ سے ہم نے کچھ گفتگو کرنا ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے تقلید و حنفیت۔ پہلے سوال یہ کہ ہم تقلید کیوں کرتے ہیں، اس کا جواب دینا ہے۔ پھر تقلید کرتے ہوئے ہم امام شافعی کی تقلید یا امام مالک کی تقلید یا امام احمد ابن حنبل کی تقلید کیوں نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں، ان دو سوالوں کے مختصر سے جواب انشاءاللہ دینے ہیں۔ دور حاضر میں کچھ احباب جو ہیں وہ اس کے اوپر بہت زیادہ برستے ہیں کہ تقلید جائز نہیں ہے، جبکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ تقلید نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے مجھے لمبے چوڑے دلائل کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، صرف دو چیزیں جو ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک صرف میں تقلید کی تعریف جو ہے وہ واضح کر کے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تقلید کہتے کس کو ہیں، اور دوسرا ایک چیز میں اور جو ہے وہ انشاءاللہ تھوڑی سی مختصر سی ذکر کروں گا، اور ان دونوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تقلید ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ تقلید کے متعلق عام طور پر جو غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے نا، وہ یہ پیدا کی جاتی ہے کہ امام صاحب کی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتے ہوئے بھی امام صاحب کی بات کو ترجیح دے کے فقہ حنفی پر عمل کرنا یہ تقلید ہے، حالانکہ یہ قطعاً تقلید نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک امام صاحب رحمہ اللہ ان کا کوئی قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے متضاد دکھایا ہی نہیں جا سکا، کوئی ایسا ثابت ہی نہیں کیا جا سکا کہ جو امام صاحب کا قول جو ہے وہ نبی وسلم کے قول سے ٹکراتا ہو۔ تو جب ایسا کوئی قول ہے ہی کوئی نہیں تو پھر ہم نبی وسلم کا قول چھوڑ کے تو ان کا قول اختیار کریں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور اگر کوئی ایسا سوچے بھی نا کہ نبی وسلم کا قول چھوڑ کے میں فلاں کا قول اختیار کروں گا، تو میں سمجھتا ہوں وہ سیدھا سیدھا کافر ہے۔ اس کے اوپر جو ہے ہمارا کوئی جو ہے نا وہ اس میں رائے میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ نبی وسلم کی بات کو چھوڑ کے کسی امام کی بات کو کوئی ترجیح دے رہا ہو تو امام کی بات کو ترجیح دے نبی وسلم کی بات پر، تو وہ تو سیدھا کافر ہے ہمارے نزدیک۔ ہم امام صاحب کی بات کو نبی وسلم کی بات پر ترجیح قطعاً نہیں دیتے۔ تقلید اس کا نام ہے ہی نہیں کہ امام صاحب کی بات کو ترجیح دے کے فقہ حنفی کو ماننا یہ تقلید ہے، ایسا نہیں ہے۔ تقلید اس کو کہتے ہیں کہ کسی عالم کے اوپر یہ اعتماد کر لیا جائے کہ میں جو مسئلہ پوچھوں گا تو یہ اچھا عالم ہے، محقق عالم ہے، جید عالم ہے، تو یہ صحیح بتا دے گا۔ کسی عالم سے یہ امید رکھتے ہوئے کہ یہ بڑا محقق عالم ہے، میں اس سے پوچھوں گا تو یہ صحیح بتا دے گا، مجھے اس کے اوپر جرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں ضرور اس سے پوچھوں کہ بھئی اس کی دلیل کیا ہے۔ دلیل مانگ بھی لیں تو حرج کوئی نہیں، لیکن اتنا اعتماد کر کے عمل کر لینا کہ بھئی یہ عالم آدمی ہے، میں اس سے مسئلہ پوچھوں گا تو یہ صحیح بتا دے گا، یہ عمل کر لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اب کیا آپ سارے احباب علماء سے مسائل پوچھ کے عمل نہیں کرتے ہیں؟ اور جو احباب کہتے ہیں نا کہ تقلید حرام ہے، شرک ہے، خود کئی دفعہ مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں اور کبھی انہوں نے ساتھ دلیلیں نہیں پوچھی۔ دلیل میرے سے تبھی کبھی آ کے وہی پوچھتا ہے کہ جس نے بحث کرنی ہو، وہ کہتے ہیں دلیل دیو جی۔ جس نے بحث نہیں نہ کرنی، صرف عمل کرنا ہے نا، وہ کبھی دلیل پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے وہ احباب جو جن کے
جو ہے نا علماء کہتے رہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے، تقلید شرک ہے، اصل میں عوام کو بیچاروں کو پتہ کوئی نہیں کہ تقلید ہے کیا۔ تقلید صرف اتنی چیز کا نام ہے کہ کسی عالم سے مسئلہ پوچھ کے عمل کر لیا جائے، اس سے دلیل مانگنا ضروری نہ سمجھا جائے، بس یہ تقلید ہے۔ تو یہ ہم بھی کر رہے ہیں، ہمارے اہل حدیث عوام جو ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ جو ان کی علماء بھی ہے نا، تو یہ کوئی ایک عالم پوری کائنات میں ایسا ثابت نہیں ہو سکتا کہ جو یہ کہے کہ میں نے کسی مسئلہ میں کبھی تقلید نہیں کی، میں خود تحقیق کر کے عمل کرتا ہوں۔ پوری کائنات میں ایسا کوئی عالم ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم مثال کے طور پر نماز ہی لے لیں۔ نماز ہم نے بچپن میں والدین سے سیکھ لی اور ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں، تو ہم تو والدین کی بھی تقلید کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا ہے، ان پر اعتماد ہے کہ وہ ہمیں غلط نہیں سکھائیں گے، درست سکھائیں گے۔ ہم نے بچپن میں والدین سے بحث کی تھی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ سب تو پہلے کرنی ہے تو اس کی دلیل دیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ثنا پڑھنی ہے اس کی دلیل دیں۔ نہیں، والدین نے سکھائی، ہم نے سیکھ لی، عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، تو یہ تو تقلید کر رہے ہیں ہم۔ اللہ اللہ، اب اگر تقلید نہیں کرنی کسی نے تو وہ نماز کے متعلق سب سے پہلے تحقیق کرے، اور تحقیق میں یہ تو مولویوں نے بتا دیا نا، یا والدہ نے بتا دیا، یا والد نے بتا دیا کہ سب سے پہلے تکبیر تحریم ہے، لیکن تم تو خود ڈھونڈو نا، تم نے تو تحقیق کرنی ہے نا، تم تو خود ڈھونڈو کہ واقعی سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پہلے اس کا ثبوت تو ڈھونڈو نا۔ اور اس کے لیے صرف کوئی ایک حدیث نہیں دیکھنی ہوگی، بلکہ پورا ذخیرہ احادیث کھنگالنا ہوگا کہ اس کے اندر نماز کے متعلق کیا کچھ ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے سجدہ سب سے پہلے ہو، مولویوں سانو انجی غلط دسیا ہوئے کہ تکبیر تحریمہ جو ہے سب تو پہلے ہوئے، یہ تو مولویوں کی تقلید ہے نا کہ تکبیر تحریمہ ہم پہلے کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے سجدہ سب سے پہلے، سب سے اہم تو سجدہ ہے۔ اللہ اللہ، تو سب سے پہلے قرآن حکیم کی جتنی بھی آیات ایسی ہیں جن کے اندر کوئی بھی نماز کے متعلق اشارہ ہے، ان کو بھی سب کو اکٹھا کر کے رکھو۔ پھر ساری احادیث جتنی بھی نماز کے متعلق ہے، لاکھوں کا ذخیرہ احادیث سارا کنگالنا پڑے گا، کوئی حدیث چھوٹ نہ جائے، اور پھر ان میں تحقیق پہلے یہ کرنی ہوگی کہ صحیح کون سی ہیں، ضعیف کون سی ہیں، اور پھر صحیح اور ضعیف کرنے سے ہوئے تھے، اور مولویاں دے پیچھے ہی لگنا پڑے گا کہ فلاں عالم نے کہا ہے کہ یہ راوی جھوٹا ہے، ہن اوتھے ساڈے کول تقلید کرے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ محدث نے کہہ دیا جھوٹا ہے، ہم نے ماننا ہے کہ جھوٹا ہے، ساڈے کول کیڑی دلیل ہے کہ وہ جھوٹا ہے؟ تو بھائی سارا معاملہ چلتا ہی تقلید پر ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، بہرحال چلیں تحقیق شروع کی تو اتنا پتہ چل گیا جی، تحقیق کرنے کے بعد جی سب سے پہلے ہے تو تکبیر تحریمہ ہی، لیکن تکبیر تحریمہ میں پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں یا کندھوں تک اٹھانے ہیں، یا اٹھانے ہی نہیں ہیں، یا سر کے اوپر اٹھانے ہیں، مالکی حضرات اوپر تک بھی اٹھاتے ہیں، کس طرح کرنے ہیں؟ پھر اس پر تحقیق کرنی ہوگی۔ پھر تحقیق کرنی ہوگی ہاتھ ہم نے اٹھانے ہیں، مٹھیاں بند کر کے اٹھانے ہیں یا کھول کے، ہاتھوں کا رخ آگے ہونا چاہیے، پیچھے ہونا چاہیے، کانوں کی طرف ہونا چاہیے، کدھر ہونا چاہیے، انگلیاں آپس میں ملی ہونی چاہیے اگر کھلی ہیں، ہاتھ کھولنے ہیں، مٹھی نہیں بند کرنی، یا انگلیاں کھلی ہونی چاہیے۔ ہر چیز پر تحقیق کرو گے، صرف تکبیر تحریمہ کی تحقیق کرتے ہوئے اگر میں کم از کم بھی کہوں نا تو سال تو لگ ہی جائے گا آپ کا، تو پھر نماز کب آپ نے پڑھنی ہے؟ صرف تکبیر تحریمہ کی تحقیق کرتے ہوئے بھی اگر سال لگ جانا ہے، اس کے بعد پھر آگے تکبیر تحریمہ کے بعد ہم نے کہا قیام کرنا ہے، لیکن یہ تو مولویوں نے بتا دیا نا، اگر ہم قیام ہی کریں گے یہ تو مولوی کی مان لی، یہ تو ہم نے تقلید کر لی۔ تو بھائی خود تحقیق ہر چیز کی وہ نہیں پاسبل، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب تقلید نہیں کرنی تو ہر بندے نے خود تحقیق کرنی ہے۔ ہن سارے دنیا دے ہور کام چھڈ کے تے بس تحقیق تے لگ جاؤ تے تاں دین دے تے کوئی عمل تھوڑا جہا ہو سکے گا۔ سارے اپنی اپنی تحقیق کرو تے تھوڑا جہا کوئی دین دے تے عمل ہو جائے گا، لیکن اگر یہ آپ ضد چھوڑ دیں اور تقلید کریں تو دین پر صحیح عمل ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، تو بہرحال جس وقت ہم یہ واضح کرتے ہیں نا کہ بھئی تقلید کہتے کس کو ہیں، تو ماننا پڑتا ہے کہ یہ تو بھائی ضروری ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر ایک دوسری بات شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی تقلید تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو کرنی پڑتی ہے، لیکن تقلید شخصی نہیں کرنی، تقلید شخصی جو ہے وہ شرک ہے۔
اب تقلید شخصی کا بھی لوگوں کو مفہوم غلط بتاتے ہیں. مفہوم یہ بتاتے ہیں کہ ایک امام کی ہر بات ماننا یہ تقلید شخصی ہے. حالانکہ یہ تقلید شخصی قطعاً نہیں ہے. بھائی تقلید ہم کر رہے ہیں نا، تو ہمیں حق ہے کہ ہم بتائیں تقلید کیا ہے. ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ تقلید کس کو کہتے ہیں، اور ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ تقلید شخصی کس کو کہتے ہیں. تم اپنے پاس سے کوئی نہ کوئی تعریفیں بنا دو جو کر بھی نہیں رہے ہو. جو ہم کر رہے ہیں ہم سے پوچھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو پھر اس کے اوپر فتویٰ لگتا ہے تو لگا کے دکھاؤ. تقلید شخصی اس کا نام ہم نے کبھی قطعاً کہا ہی نہیں ہے کہ ایک امام کی ہر بات ماننا. بلکہ تقلید شخصی کس کو کہتے ہیں کہ ایک مسلک کے جو فتاوی ہیں ان کو ماننا. ایک مسلک کے علماء جو فتویٰ دے رہے ہیں، آپ کے دور کے علماء وہ جو فتویٰ دے رہے ہیں اس کو مان لینا، یہ تقلید شخصی ہے. ہر مسلک میں سے کوئی ادھر سے چیز پسند آ گئی تو وہ ادھر سے لے لی، کوئی ادھر سے پسند آ گئی وہ ادھر سے لے لی، کوئی تیسرے مسلک سے پسند آ گئی وہ تیسرے مسلک سے لے لی. تو یہ تو خواہش نفس کی پیروی ہو جائے گی، یہ خواہش نفس کی پیروی ہو جائے گی. اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر خواہش نفس کی پیروی سے منع فرمایا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا کیا تو نے دیکھا اس کو کہ جس نے اپنی نفس کو جو ہے، خواہش کو جو ہے نا اپنا معبود بنا لیا. ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے، ایک ترجمہ یہ ہے کہ اپنا معبود اپنی خواہش کے مطابق بنا لیا، اور ایک ہے کہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں. تو بہرحال خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی ہے کہ جو مسئلہ کہیں سے پسند آ گیا وہ لے لیا، جو کہیں سے، بلکہ کسی ایک مسلک کے اوپر عمل کرنا ہے. اور ہمارے جو احباب تقلید کو حرام اور تقلید شخصی کو حرام کہتے ہیں، کیا وہ بھی صرف اپنے مسلک کی ہر بات نہیں مانتے؟ وہ بھی تو یہی کرتے ہیں نا کہ اپنے مسلک کے علماء نے جو فتویٰ دیے اسی کو مانتے ہیں نا. ان کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ رفع دین جو ہے وہ 4 مقام پہ کرنا ہے تو اسی کو مانتے ہیں. ان میں سے کسی کی تحقیق ایسی نہیں ہے کہ جو 3 مقام والی حدیث کے اوپر عمل کرتی ہو، یا 1 مقام والی حدیث پہ عمل کرتی ہو، یا سب مقامات پر جو حدیث ہے رفع دین کرنے والی اس پر عمل کرتی ہو. کوئی ایک بندہ بھی ان میں سے وہ اپنے فتوے سے ہٹا ہوا نہیں ہے. سبھی کہتے ہیں کہ ٹانگیں جو ہیں وہ کھلی اتنی کرنی ہے کہ ساتھ والے کی انگلیوں سے انگلی ملانی ہے. یہ ہر ایک کی تحقیق یہی کہتی ہے. سبھی جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آمین اونچی کہنی ہے. تو بھائی جو ان کے علماء نے فتویٰ دیا ہے اپنے مسلک کے ہر فتوے پہ عمل کر رہے ہیں، تو اسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کے ہر فتوے پہ عمل کیا جائے، اسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں. تو یہ وہ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. اللہ اللہ. تو یہ تو ہوگی تقلید کی تعریف کے حوالہ سے بات. اب اگر تقلید جائز نہیں ہے تو قرآن حکیم جس حالت میں ہمارے سامنے موجود ہے پھر تو یہ بھی ثابت کوئی نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 1 جلد میں جمع نہیں ہوا تھا. یہ بعد میں حضرت عمر فاروق کا اجتہاد تھا کہ اس کو 1 جلد میں جمع کرنا چاہیے. تو حضرت عمر فاروق کے اجتہاد پہ عمل ہوا ہے. ساری امت تقلید کر رہی ہے اور اس قرآن حکیم کو پڑھ رہی ہے. اگر اجتہاد اور تقلید حرام ہے تو پھر قرآن حکیم کو تو 1 جلد میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں فرمایا کہ اس کو میرے بعد 1 جلد میں جمع کر لینا، کبھی بھی نہیں فرمایا. قرآن و حدیث میں تو ہے نہیں ہے یہ. اللہ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن حکیم کے اوپر اعراب نہیں لگے ہوئے تھے، اب لگے ہوئے ہیں. تو یہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ضرورت کا احساس کیا اور ان کا یہ اجتہاد ہے، ساری امت اس کی تقلید کر رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قرآن حکیم تھے ان کے اوپر حروف کی پہچان کے نقطے نہیں تھے کہ با کے نیچے 1 نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطہ ہے وغیرہ نہیں تھے. وہ عربوں کو سمجھ آ جاتی تھی کس طرح پڑھنا ہے اس کو. لیکن اب ہم تو نقطوں والے قرآن پاک شائع کر رہے ہیں اور ان کو پڑھ رہے ہیں. اگر تقلید جائز نہیں ہے، یہ اجتہاد کیا گیا، یہ اجتہاد حجاج بن یوسف نے کیا کہ نقطوں کی ضرورت ہے، حروف کی الگ الگ پہچان ہونے کی ضرورت ہے، اور ساری امت اس کی تقلید کر رہی ہے. بیچارے کو گالیاں بھی دیتے جا رہے ہیں، ساتھ تقلید بھی کرتے جا رہے ہیں اس کی. اللہ اللہ. بھائی ظالم نہیں تھا، ظالم نہیں تھا، صرف بیچارے کا قصور اتنا ہے کہ بنو امیہ میں سے ہے، بنو امیہ میں سے ہے، اور صرف اتنا ہے کہ سخت گیر تھا، عدل سے ہٹتا نہیں تھا، کسی کو بھی سزا دینے سے چوکتا نہیں تھا، سخت گیر تھا، لیکن
سزا جو بنتی تھی وہی دیتا تھا، اس سے ہٹ کے سزائیں نہیں نافذ کرتا تھا۔ بلا وجہ صرف بنو امیہ کا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ کئی قسم کے بہتان لگاتے رہتے ہیں۔ بہرحال چلو یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن تقلید اس کی بھی کر رہے ہیں، تقلید اس کی بھی کر رہے ہیں۔ نکات جو ہیں وہ اسی نے جو ہے وہ حکم دیا نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یعمر کو، اور نکتے لگائے گئے اور ان کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو تقلید کے بغیر تو بھائی قرآن پاک بھی ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو پھر کدھر جائیں گے؟ تو بھائی میرے محترم احباب، تقلید انتہائی ضروری ہے۔ اب تقلید جب کرنی ہی ہے تو پھر کس کی کرنی ہے؟ امام ابو حنیفہ کو ہم نے کیوں اختیار کر لیا؟ تو اب دوسرے موضوع پر، اس پر صرف ایک جو ہے میں بات ذکر کرنا چاہوں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو اصول ہیں نا، وہ باقی سب سے بہتر نظر آئے ہمیں، اس لیے ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ سارے اصولوں کی طرف تو جانا بڑا لمبا چوڑا کام ہے نا، اس کے لیے تو بڑا ایک طویل دورانیہ چاہیے ہوتا ہے نا۔ صرف ایک اصول کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ کئی دفعہ حدیثیں سامنے آتی ہیں ایک ہی موضوع پر، اور بظاہر ان کے اندر تضاد ہوتا ہے، ایک حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، دوسری حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، ایسا نظر آتا ہے۔ اللہ اللہ، مثال کے طور پر ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ ہر مقام پر رفع دین کرنا ہے، ایک حدیث کہہ رہی ہے 4 مقام پر رفع دین کرنا ہے، ایک حدیث کہہ رہی ہے 3 مقام پر رفع دین کرنا ہے۔ ہم نے جو اختیار کری ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بس 1 مقام پہ رفع دین کرنا ہے۔ تو حدیثوں میں آپس میں بظاہر تضاد تو ہے، اب یہ ساریوں پر تو عمل ہو نہیں سکتا، ان میں سے کسی ایک پر ہی عمل کرنا ہے۔ تو جس وقت حدیثوں میں ظاہراً تضاد آ جائے تو عمل کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس میں ہم حنفی جو ہیں ان کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ڈھونڈو کہ بعد کے دور کی حدیث کون سی ہے، تو جو بعد والی ہے اس پر عمل کرو، پہلے والی منسوخ ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے نسخ کو ڈھونڈنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ حنفیوں کا اصول ہے کہ سب سے پہلے یہ ڈھونڈو کہ جو زمانے کے لحاظ سے سب سے نبی وسلم کا آخری فرمان ہے اس کو اختیار کر لو، جو پہلے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اور اگر کسی بھی طرح سے آپ کو ترتیب نہیں پتہ چلتی کہ پہلا فرمان کون سا ہے بعد والا کون سا ہے، تو پھر کوئی ایسی صورت پیدا کرو کہ ساری حدیثیں جو ہے نا اس موضوع پر کوئی ایسا طریقہ پیدا کر دو سب پر عمل ہو جائے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز کو کہتے ہیں نسخ، اور یہ دوسری چیز کو کہتے ہیں تطبیق۔ تو حنفی کہتے ہیں سب سے پہلے نسخ کریں گے، نسخ کو دیکھیں گے، نسخ اگر معلوم نہیں ہوتا تو تطبیق کریں گے کہ ساری حدیثوں پہ عمل کریں گے۔ اور اگر تطبیق بھی نہیں ہو سکتی، حدیثیں اس طرح کی ہیں کہ سب پر عمل ہونے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، تو پھر حنفی کہتے ہیں تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ پھر ایک حدیث کو ترجیح دے دیں گے اور باقی حدیثوں کو پھر چھوڑ دیں گے۔ پھر مجبوری ہے، سارے پر تو عمل ہو نہیں سکتا، تو ایک کو ترجیح دے دیں گے، باقیوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ترتیب ہے حنفیوں کی کہ سب سے پہلے نسخ کو ڈھونڈنا ہے، صرف ظاہری نسخ نہیں دیکھنا بلکہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر نسخ کا پتہ نہ چلے کسی بھی طرح تو پھر تطبیق کرنی ہے، ساری حدیثوں پہ عمل کرنا ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ترجیح دینی ہے۔ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، اور ہمارے دور حاضر کے جو ہمارے اہل حدیث احباب ہیں، ان سب کا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ کہیں اگر واضح نسخ نظر آ جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، واضح نسخ نظر آ جائے تو اس کو اختیار کر لو، نہیں تو پھر ایک حدیث کو ترجیح دے کے اس پہ عمل کر لو۔ ان سب کا اصول یہ ہے۔ حنفیوں کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے نسخ کو دیکھو، پھر تطبیق کرو، پھر ترجیح کی طرف آؤ۔ لیکن باقی سارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نسخ کو تھوڑی اہمیت تو دیتے ہیں کہ نسخ کو دیکھو، لیکن جو واضح نسخ نظر آ جائے اس کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ واضح نسخ نظر آ جائے، پتہ چل جائے کہ یہ حدیث بعد کی ہے تو چلو اس پہ عمل کر لو گے، اور اگر نسخ نظر نہیں آتا تو کسی ایک کو ترجیح دے دو، باقی سب کی یہ رائے ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر رفع دین کی حدیثیں ہیں کئی، ہم نے نسخ معلوم کیا کہ پہلی حدیثیں منسوخ ہیں زیادہ مقامات والی، اور 4 مقامات والی، 3 مقامات والی وہ منسوخ ہے۔ اس کے اوپر تھوڑی سی بات آئندہ دروس میں آ جائے گی۔ ہم نے جو آخری عمل ہے اس کے اوپر عمل کر لیا،
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہم سے ثابت ہوا، ہم نے اس پہ عمل کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ حدیثیں ضعیف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ابتدائی دور میں کیا ہے، ابتدائی دور میں جب کیا ہے تو حدیثوں میں ذکر تو اس کا آنا ہی آنا ہے، تو حدیثیں تو موجود ہیں، ہر مقام کے رفع دین کی بھی ہیں، 4 مقام کی بھی ہیں، 3 مقام کی بھی ہیں، لیکن وہ بھی ہیں کہ جو صرف تکبیر تحریمہ والی ہیں، کہ صرف تکبیر تحریمہ میں رفع دین ہے۔ ہم نے دیکھا کہ زمانے کے لحاظ سے یہ آخری ہے، ہم نے اس پہ عمل کر لیا۔ اب عمل تو اسی پر ہونا چاہیے تھا کہ جو آخری ہو، تو جنہوں نے اس کو چھوڑ کے پہلوں پہ عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو چھوڑ دیا، تو جس پر کرنا چاہیے تھا اس کو چھوڑ دیا، جس پہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس پر عمل کر لیا، تو حدیث پر عمل تو نہ ہوا۔ اللہ اللہ، شراب 18 سال حلال رہی ہے، اسلام کا آغاز ہونے سے 18 سال بعد تک شراب حلال رہی ہے، لیکن بعد میں حرام ہو گئی ہے، تو اب آپ کس کو اختیار کرو گے؟ 18 سال کا دور تو بڑا لمبا ہے، بعد کا دور صرف 5 سال کا ہے، تو آپ کہو گے کہ نہیں جی زیادہ عرصہ تو حلال رہی ہے، کیوں حلال ہی ہے؟ نہیں بھائی، جو بعد کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے نا، تو پھر بعد والے پہ عمل کرنا ہے، پہلے والے کو چھوڑنا ہے۔ تو اسی طرح رفع دین بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، اور خلفائے راشدین رفع دین نہیں کرتے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز تک رفع دین کرتے ہوتے، خلفائے راشدین کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ تو ہم نے آخری چیز پر عمل کر لیا۔ اللہ اللہ، تو گویا کہ نسخ دیکھنا تھا، نسخ نہ دیکھا تو حدیث پر عمل ہوا 0۔ ہم نے ناسخ پہ عمل کیا جس پہ واقعی عمل کرنا چاہیے تھا، تو الحمدللہ حدیث پر عمل ہوا 100%۔ اور جب نسخ معلوم نہ ہو سکے کسی طرح، تو دوسرے نمبر پر ہم کہتے ہیں کہ ساری حدیثوں پہ عمل کر لو، تطبیق کرو، ساری حدیثوں کو ملاؤ، سب پہ عمل کر لو۔ جیسا کہ ابھی فاتحہ کے متعلق میں نے بات کی نا، ہم نے اس کے اوپر بھی عمل کیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ہم نے اس پر بھی عمل کیا۔ ہم نے فصاعدن کو ملا کے اس پر بھی عمل کیا۔ ہم نے من صلی خلف الامام فقراۃ الامام لہ قراۃ، اس پر بھی عمل کیا۔ ہم نے ساری حدیثوں پہ عمل کیا۔ ہمارے احباب نے اس آدھی حدیث کو ترجیح دے دیا کہ جو امام بخاری نے نقل کی ہے، اور اس پہ عمل شروع کر دیا۔ تو حدیث ایک موضوع پر آئی، اگر مثال کے طور پر 2 حدیثیں آئی ہیں، بظاہر تضاد ہے، ہم نے دونوں پر عمل کر لیا، تو کتنا عمل ہوا؟ 100%۔ ہمارے احباب نے ایک پہ عمل کیا، ایک کو چھوڑا، تو کتنا عمل ہوا؟ 50%۔ حدیثیں 3 ہو گئی، ہم نے تینوں پر عمل کر لیا، ہمارا عمل ہو گیا 100%۔ احباب نے ایک پہ عمل کر لیا، 2 کو چھوڑ دیا، تو ان کا عمل ہو گیا 33%۔ حدیثیں 4 آ گئیں، ہم نے 4 پہ عمل کیا، تو عمل ہوا 100%۔ انہوں نے 1 کو لے لیا، 3 کو چھوڑ دیا، 25%۔ حدیثیں 5 آ گئیں، تو ان کا عمل کتنا ہو گیا؟ 20%۔ ہمارا 100% ہی رہا جب ہم نے سب پہ عمل کیا۔ حدیثیں جتنی بڑھتی جائیں عمل تو اتنا زیادہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو جاتا ہے کہ عمل اتنا کم ہوتا جاتا ہے، حدیث پر عمل اتنا کم ہوتا جاتا ہے۔ تو نسخ کو نہ دیکھیں تو حدیث پر عمل 0 ہو جاتا ہے، تطبیق کو نہ دیکھیں تو عمل 50% یا 33% یا 25% یا 20% یا اس سے بھی کم ہوتا جاتا ہے۔ تو اس لیے حنفیوں کا اصول سب سے بہترین ہے کہ سب سے پہلے نسخ کو دیکھو، جو ناسخ ہے اس کو لے لو، منسوخ کو چھوڑ دو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر ساری حدیثوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو۔ وہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر واقعی یہ چلو کرنا پڑتا ہے کہ ایک حدیث کو ترجیح دے دو اور اس پر عمل کر لو، لیکن باقی جو ہیں وہ سارے صرف اس آخری چیز پر آتے ہیں کہ ایک حدیث کو ترجیح دے دو اور باقیوں کو چھوڑ دو، تو ان کا عمل بھائی وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے حدیث پر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، احناف کا عمل جو ہے وہ حدیث پر بڑا قوی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔